الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم سبحان اللہ وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت معزز محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے احسان کے نتیجہ میں آپ حضرات کے ساتھ اس مبارک موقع پر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ سورہ لقمان مبارک کی آیات ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ کی ذات اقدس نے بطور تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت اور اس کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ فرمایا تمہارے سامنے جو آیات پڑھی جائیں گی، جو باتیں تمہارے سامنے رکھی جائیں گی، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و بصیرت سے پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس نے کتاب حکیم فرمایا ہے۔ ایک صفت قرآن مجید کی کتاب مبین بھی آتی ہے۔
کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حقائق کو اس طرح کھول کر بیان کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور کتاب حکیم ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب حقائق کو اس انداز پختہ دلائل کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا شخص ذرا برابر بھی اس کے ذہن میں کوئی تشنگی بات کی نہیں رہتی. حقائق کھل کر اس طرح اس کی فطرت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اگر کچھ اس میں انابت موجود ہو تو وہ اس مبارک کتاب کے پیش کردہ حقائق کو کھلے دل سے تسلیم کر لیتا. مالک الملک کی ذات اقدس نے پھر دو اس کی اگلی صفات بیان فرمائی. فرمایا ہدن، یہ کتاب عین ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کی رضا تک اور اس کے دربار تک رسائی کا بہترین رستہ، جو صاف ستھرا بھی ہے، شارٹ بھی ہے اور آسان بھی ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب ہدایت انسان کو وہ رستہ دکھاتی ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، اگر حق تعالیٰ کے دربار تک یقینی رسائی چاہتا ہے، تو ارشاد فرمایا یہ کتاب ضمانت کے ساتھ وہ رستہ بتائے گی بے شک. جس رستے پر چل کر انسان دربار خداوندی تک یقینی رسائی حاصل کر لے. اور ارشاد فرمایا وَرَحْمَةٌ، یہ کتاب رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. مسافر کو اپنی منزل تک رسائی کے لیے سبحان اللہ. رستے کی بھی ضرورت ہے، بے شک. اور پھر رستہ ایسا جو خطروں سے بالکل محفوظ ہو، کج اور ٹیڑھا پن سے بالکل محفوظ ہو، اور یقینی طور پر اسے منزل تک پہنچا دے. قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہونے کے بعد وہ رحمت والی یقینی منزل بھی ہے، بذات خود رستہ بھی ہے، اور بذات خود رحمت یعنی منزل بھی ہے. تو جس انسان کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی، ایمان اور اتباع والی نسبت حاصل ہو گئی، یہی اس کے لیے منزل ہے اور یہی اس کی مراد اور یہی اس کا رستہ ہے. سبحان اللہ. البتہ ہدایت اور رستہ تو یہ ساری کائنات کو بتاتا ہے. کوئی اللہ کی ذات کو مانتا ہو اس کے لیے بھی ہدایت ہے، اور کوئی اگر ذات حق کا منکر ہو تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن یہ رحمت صرف ان لوگوں کے حق میں ثابت ہوتا ہے المحسنین، جو دل سے نیکی کرنے والے ہوں. دل کو صاف کرنا پڑے گا تو یہی قرآن ایسے لوگوں کے لیے رحمت بن جائے گا. اب دل کی کیفیت تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اس لیے مالک الملک کی ذات اقدس نے قرآن ماننے والوں اور قرآن پر ایمان لانے والوں کی کچھ ظاہری اوصاف کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقی معنوں میں قرآن کے طالب کون لوگ ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. اس لیے مالک الملک کی ذات اقدس نے ان محسنین کے اوصاف کا تذکرہ کیا. مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ
فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے ایسے دل کے صاف لوگوں کے لیے جن کی دل کی صفائی تمہیں نمازوں کی پابندی کی صورت میں نظر آئے گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ان محسنین کے لیے یہ قرآن رحمت بنے گا جو دل سے نیکی کرنے والے اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتے ہوئے نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کے متعلق علماء نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک پڑھنا اور چیز ہے اور نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ اقامت صلاح کے لیے ضروری ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، باجماعت ادا کرے، بر وقت ادا کرے اور پورے آداب سنن و واجبات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرے۔ جس وقت بندہ اس حالت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ اگر ایک نماز پڑھی دن میں، 2 نمازیں پڑھی باقی رہ جاتی ہیں تو نماز قائم نہیں ہوئی۔ اگر نمازیں تو 5 ہی پڑھی لیکن وقت ٹلا کے پڑھی پھر بھی نماز قائم نہیں ہوئی۔ ہمیشہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن با جماعت نہیں پڑھتا پھر بھی نماز قائم نہیں، پھر بھی نماز قائم نہیں۔ 5 نمازیں پڑھتا ہے، بر وقت ادا کرتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے لیکن نماز کے سنن، اس کے آداب و واجبات کا خیال نہیں کرتا، با اہتمام نہیں ادا کرتا پھر بھی نماز قائم نہیں۔ نماز قائم تب ہوگی جب اس کے اندر یہ ساری شرطیں موجود ہوں گی۔ مالک الملک کی ذات بابرکات اگلی وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اپنے احکامات ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کا رزق اس وقت تک حلال نہیں ہوتا، طیب نہیں بنتا جس وقت تک اس میں خداوند تعالی کا مقرر حصہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اور ایسا نہیں جیسا کیسا مال ہو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو پاک ہو جاتا ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ رزق کھانے کا جو حکم دیا اس کی 2 صفات بیان فرمائی۔ ایک ارشاد فرمایا حلالاً، پھر فرمایا طیباً، حلال ہو۔ جو رزق آپ نے حاصل کیا اس میں آپ نے دین متین کے ضوابط، قوانین اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ جو مال کمایا تھا جھوٹ نہیں بولا تھا، اس میں خیانت نہیں کی تھی، اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، یہ حلال ہے آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد طیب تب بنے گا جب اس میں سے مقرر کردہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وہ آپ ادا کریں گے۔ حلال بھی ہے اور پھر طیب بھی ہے۔ مالک الملک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا قرآن والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو جواب دہی کے احساس میں رکھتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو جواب دہی کے احساس میں رکھتے ہیں۔ کبھی جواب دہی کے احساس سے قرآن ماننے والا غافل و بے خبر نہیں ہوا کرتا۔
اسے ہر دم اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ دنیا کی ساری روشنی عارضی ہے، میرا عمل اس میں نوٹ ہو رہا ہے اور ایک دن میں نے اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ آج اگر میرے ہاتھ میں قوت ہے تو یہ عارضی ہے، اگر مال و دولت کا مالک ہوں تو یہ ملکیت بھی محض دھوکہ اور امتحان ہے۔ میں عاجز فقیر بن کر اپنے پروردگار کے دربار میں بے بسی کے عالم میں پیش ہوں گا اور میرا پروردگار مجھ سے میرے کردار و سیرت کے بابت پوچھیں گے۔ یہ ہے قرآن کو ماننے والے لوگوں کی صفات۔ قرآن ان لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ماننے والوں کا سچا مصداق بنا دے، سچا مصداق بنا دے۔ یہ رحمت ثابت ہوا کب جا کر؟ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کی، اور یہ صفات کہاں سے حاصل ہوئیں؟ یہ قرآن جو راہ دکھاتا ہے وہ یہی رستہ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہم ایسے دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم قرآن ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھنا چاہیے۔ قرآن جن لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لوگ ہیں قرآن ماننے والے، اپنے اندر وہ صفات جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک بڑے دعوے سے پہلے اپنے عقیدے کی، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی اصلاح ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے، عقائد نام ان خبروں کو ماننے کا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، وہ خبر ہم تک پہنچی، ہم نے اس خبر کو اسی جذبے کے ساتھ تسلیم کر لیا، مان لیا پاکیزہ سوچ کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اب صرف کوئی خبر مان لینے سے انسان کو منزل نہیں مل جاتی جب تک اس خبر کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہدایت، جو راہ دکھایا، اس راہ پر عمل کر کے نمازی بنو، اس راہ پر عمل کر کے اپنے رزق کو حلال کرو، اس راہ پر عمل کر کے پوری زندگی احساس جواب دہی کے اندر بسر کرو۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا رستہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن رحمت بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن رحمت بن جاتا۔ اب ہر ایک اپنا احتساب کر لے کہ میرے اندر یہ کتنی صفات موجود، میں قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے رستے کا کتنا پابند ہوں۔ مالک الملک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کا کردار، جن لوگوں کی سیرت، جن لوگوں کا عمل ایسا پاکیزہ ہے کہ قرآن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس رستے کے راہی ہیں جو قرآن نے بتایا، قرآن ان کے لیے رحمت ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اولئک علی ھدی من ربہم، او لوگوں، جن لوگوں کے اندر ایسی صفات موجود ہو جائیں جو قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر اس جذبے، اس عمل، اس سیرت کے ساتھ چل پڑیں، مالک الملک نے فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، ہر حالت میں یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت ان کی سواری بن جاتی ہے، وہ ہدایت کے شاہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا فقر ہدایت میں مانے نہیں، ان کی غربت ہدایت کے اندر مانے نہیں، ان کی محتاجی ہدایت کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں، وہ جس حالت میں بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، فرمایا ہر حالت میں ہدایت پر قائم رہنے والے ہیں۔
پروردگار نے انہیں ہدایت پر ہونے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا. ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پاک پروردگار ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ان لوگوں کے لیے میرے دربار سے اعلان ہے اگر تم نے اس جذبے اور عمل کے ساتھ قرآن کو تھاما تو تم ہدایت پر ہوگے. اور آخرت کے متعلق بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے دربار میں پوری فلاح اور کامیابی انہی لوگوں کے مقدر آئے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پورے کامیاب یہی لوگ ہوں گے. اب انسانیت کی فوز اور فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے یہ قرآن تمہیں دیا. یہ حکمت والی کتاب ہے, یہ بصیرت والی کتاب ہے, یہ تمہیں رستہ دکھاتی ہے. اگر تم اس قرآن سے پوچھ کے تم نے عملی زندگی سنواری, اپنا عقیدہ نظریہ بنایا اور تمہاری سیرت کے روشن پہلو یہ ہوئے کہ تم نمازوں کے پابند, تم زکاتوں کے پابند, تم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دہ سمجھتے ہو, اگر تمہاری سیرت کا روشن صفحہ اور روشن پہلو یہ ہو گیا, مطمئن رہو ہدایت اسی چیز کا نام ہے. یقین کر لو کہ تم ہدایت پر ہو اور خوش بھی ہو جاؤ کہ کل قیامت کے دن پوری فلاح ایسے لوگوں کو ہی مقدر بنے گی. اب پروردگار نے اپنی مقدس کتاب کی شان بھی بیان فرما دی, مقام بھی بیان فرما دیا. میرے لیے کامیابی کے لیے کیسے اس کا ترازو ہے, کیا معیار ہے, یہ بھی بیان فرما دیا. اب پروردگار شکوہ کرتے ہیں اپنی مخلوق سے. اب پروردگار اپنی مخلوق سے شکوہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے وَمِنَ النَّاسِ. او اتنی بڑی بھلائی, اتنی بڑی کامیابی, اتنا آسان نسخہ, حقائق پر مبنی کتاب دے دی, ہدایت ہے سراپا, رحمت ہے, شفقت ہے, مہربانی ہے, ساری خیر اور بھلائی انسانوں کو ہم نے قرآن کی صورت میں عطا کر دی. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. انسانی برادری میں پھر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کتاب خدا کو پیٹھ دے دیتے ہیں, اس سے ہدایت نہیں پکڑتے بلکہ خریدتے ہیں لہو الحدیث, بیہودہ باتوں کو. وہ انسانی برادری میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس ہدایت کی ضمانت, فلاح, فوز و کامیابی کی ضامن کتاب کو چھوڑ کر لہو الحدیث, بیہودہ باتیں, من گھڑت طریقے ان کو اختیار کر لیتے ہیں, ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مالک الملک کی ذات بابرکات نے فرمایا لِيُضِلَّ عَن سبیل اللہ. اور قرآن تو اللہ کا رستہ بتاتا ہے, یہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر بیہودہ من گھڑت باتیں, اپنی اختیار کردہ حکمت و بصیرت کو لے کر اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کسی نے خواب کو پکڑ لیا, کسی نے قصے کو پکڑ لیا, کسی نے من گھڑت کہانی کو پکڑ لیا, رب تعالیٰ کی سچی کتاب کو چھوڑ دیا. لیضل عن سبیل اللہ, اللہ کے سچے رستے سے لوگوں کو بھٹکا دیا, گمراہ کر دیا. ارشاد پاک ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت اور آیت کے کسی جز کے ثبوت پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. نہ اس میں غلطی کا امکان, نہ اس میں خلاف حکمت ہونے کا امکان. قرآن مجید کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ خلاف حکمت؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم, پہلے ارشاد فرمایا
اور حکمت و بصیرت اس کتاب سے پھوٹتی ہے، جو کوئی اس کتاب سے جتنی روشنی لے گا اتنا ہی حکمت پر مبنی گفتگو کرے گا۔ بے شک لیکن خود بیچارہ انسان بھٹک گا۔ اب انسان کے پاس کیا ہے؟ میاں تم نے یہ سوچ کیوں بنا لی کہ تم مشکل اور مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ جواب میں کہتا ہے بادشاہ وہ فلانی ہستی کو خواب آئی تھی، وہ مشکل مصیبت میں پڑ گیا تھا، اسے خواب آئی کہ تو فلاں دربار پر حاضری دے، ادھر چادر چڑھا، یہ کام کر، تیرا کام ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی گمراہی ہے بیچارے کی۔ اس نے کتاب سے روشنی نہیں لی، جس کتاب کو رب تعالی نے حکیم فرمایا، یہ بیچارہ کس چیز کے پیچھے چل پڑا؟ خواب کے پیچھے۔ ہائے لہو الحدیث، یہ کیا ہے؟ بیہودہ بات۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں سبحان اللہ سبحان اللہ، مزاروں کے باہر تختیاں لگی ہوتی، ان تختیوں پر قصے لکھے ہوئے ہیں، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس وزیر آباد ہے، وزیر آباد میں یہ جو ریلوے جنکشن ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا مزار، اس کے باہر تختیاں لگی ہوئی، اس پر جھوٹی من گھڑت کہانی، فلانی جنگ میں اس طرح بم آیا تھا اور اس ہستی نے روک لیا تھا، کس نے دیکھا، کون تھا، کوئی سند ہے اس کی؟ کوئی سند۔ او میرے دوستو بزرگوں، اپنے عقیدے، اپنے فکر اور سوچ کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کو بناؤ جس کتاب کے ثبوت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو بات اس مقدس کتاب کے خلاف ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹ، من گھڑت اور لہو الحدیث ہے، اسے اختیار نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، اور کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نے کتاب والوں کو بھی جھنجھوڑا کہ تم بھی جب تک اپنے اندر یہ صفات پیدا نہ کرو گے یہ نہ سمجھنا کہ تم کتاب والے ہو، اپنے اندر یہ صفات اس درجے کے ہو جاؤ، پھر سمجھ لینا کہ یہ کتاب تمہارے لیے پوری رحمت کا ذریعہ۔ کیونکہ یہ جو ادھوری معلومات ہوتی ہیں یہ تو ان لوگوں کا وتیرہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو کچھ گیدرنگ چاہیے ہوتی ہے، وہ بالکل خالص بات اس وقت نہیں بتاتے کہ لوگ کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ایسی کوئی ضرورت نہیں، حق تعالیٰ حقیقت کو کھول کر بیان کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو بھی بتایا کہ سمجھ لینا اس طور پر ماننا تب بات بنے گی، صرف نام کا نعرہ لگاؤ گے کام نہیں چلے گا، اس طور پر مانو گے پھر تمہارے لیے قرآن رحمت بنے گا۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ان کو بھی جھنجھوڑا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی خیر اور بھلائی ہم نے عطا کر دی کہ دنیا میں بھی یقینی ہدایت ہے اور آخرت میں یقینی فلاح ہے، لیکن ان ظالم لوگوں کو دیکھو، انہوں نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر لہو الحدیث اختیار کی ہوئی ہے، اپنی سوچ کی بنیاد کسی قصے پر، من گھڑت قصہ، کسی خواب پر، کوئی جھوٹی من گھڑت روایت، اس کو اپنے عقیدے کی سند اور بنیاد بنا لیا۔ دوستوں نے ایسا کر کے کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ سمجھ لو وہ خود بھی اللہ کے رستے سے بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کو لازم پکڑو اس جذبے کے ساتھ کہ وہ صرف تمہاری حلق سے اوپر قرآن والے نہیں بلکہ پوری زندگی اور سیرت قرآن کے سائے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تمہارا عمل، تمہاری شب و روز کی ساری مصروفیات قرآن مجید فرقان حمید کے سائے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ کتاب تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے کوئی آدھی بات نہیں، سورت کے شروع سے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ یہ پورا رکوع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذوق کیا ہے، قرآن مجید کس طرح انسانوں کی اصلاح کرتا ہے اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔
मालिक उल मुल्क की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया, लोगों में से कुछ वो भी हैं जो इस सच्ची किताब को छोड़कर बेहुदा बातों को इख्तियार किए हुए हैं। मैं इस पर गाने गलौच और ये फोश किस्म की वीडियोस, इसका तज़किरा नहीं करता, ये सब इसी ज़ुमरे में दाखिल है। इसका तज़किरा नहीं करता कि ये सब आप समझते हैं कि ये गुमराही है। बाज वो चीजें जिनको हम गुमराही समझते नहीं लेकिन वो हमारा सत्यानाश कर रही हैं, मैंने सिर्फ उनका तज़किरा किया वक़्त की नज़ाकत की बुनियाद पर, ठीक है। बाकी इसमें कोई शक शुबा नहीं। गाना बजाना, ये जो मुख्तलिफ किस्म की बेहुदा महफिलें हैं जिनमें नाच गाने होते हैं, ये सब लहवल हदीस के ज़ुमरे में दाखिल है। लेकिन इनका लहवल हदीस होना हम सबको समझ में आता है, लेकिन झूठी मनगढ़ंत कहानी, किस्सा और ख्वाब जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बताए हुए रास्ते से बरअक्स है, उसका लावल हदीस होना हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने अर्ज किया, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो भी चीज मुखालिफ है वो सारी की सारी लाहवल हदीस है बेशक। और सब के सब का नतीजा ये होता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से भटक जाता है, उससे गुमराह हो जाता है। मालिकुल मुल्क की ज़ात बाबरकात ने फरमाया, वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, लावल हदीस का पैरोकार, मन घड़त किस्से और कहानी का पैरोकार दूसरा काम ये करता है, अल्लाह के रास्ते से भटक भी जाता है और अल्लाह के रास्ते को फिर इस्तेहज़ा मजाक का जरिया भी बना लेता है। बेचारा उस रास्ते पर चल जो नहीं रहा तो महफिल के अंदर तज़किरा करेगा इस तौर पर कि अल्लाह का बताया हुआ रास्ता, अल्लाह का बताया हुआ सच्चा तरीक, उसका मजाक उड़ाएगा, उसकी खराबियां अपने तौर से बयान करना शुरू कर दे। ओ बादशाह ये ऐसे हैं, ओ इनकी इकबाल ये पत्थरी हैं, ये फलाने हैं, ढमकाने हैं। ये है इस्तेहज़ा, सच्चे रास्ते का मजाक उड़ाना, बयान करना कि ये। अब ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ रास्ता अमली तौर पर इंसानों के गरोह और जमात की सूरत में ही नजर आता है ना, तो उस जमात को मजाक का निशाना, इस्तेज़ा का निशाना, उसकी बुराइयां बयान करना, ये मुनकिर लोग हैं, ये फलाने हैं, ये ढमकाने हैं, ये आपको मजालिस में अपने मुआशरे में नजर आएगा। वो बेचारे अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो अल्लाह का सच्चा रास्ता दिखाते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते। मालिकुल मुल्क की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अब पहले भी कुछ लोगों का तज़किरा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन जमात और उन लोगों की सिफात बयान फरमाई, फिर उन लोगों की दुनिया में भी हालत बयान फरमाई, आखिरत में उनको क्या मिलेगा ये भी बयान फरमा दिया। फिर दूसरी एक जमात का जिक्र बतौर शिकवा फरमाया, उन लोगों का किरदार भी बयान फरमाया, उनकी सोच, उनका अकीदा और उनकी फिक्र की बुनियाद लाहवल हदीस होती है, उनका तर्ज़े अमल भी बयान फरमाया। वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाते हैं। ये दुनिया में उनकी हालत है, आखिरत में भी उनकी हालत बयान करते हुए फरमाया, ओ लोगों, इन बदबख्तों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब मैंने तैयार कर रखा है, आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा ये बात भी बयान फरमा दे। कोई बात ढकी छुपी रही, खुलम खुला अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। दो किस्म के लोग हैं मेरी मखलूक में, एक वो जो कुरान को हिदायत मानते हैं, कुरान के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करते हैं, उनकी अमली जिंदगी कुरान की पैरोकारी में होती है, उनकी सिफात ये हैं, नमाजों के पाबंद होते हैं, ज़कातों के पाबंद होते हैं, जवाबदेही का एहसास हर वक्त उन पर गालिब रहता है। फरमाया ये लोग हिदायत पर हैं, इन लोगों के लिए फलाह और कामयाबी है,
پھر فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں اس عالم میں ملیں گے جو قرآن کو چھوڑ کر لہو الحدیث کے پیروکار ہوں گے، یہ خود بھی اللہ کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے۔ اللہ کے رستے کا، اس رستے کے پیروکار لوگوں کا مذاق اور استہزاء کریں گے۔ ارشاد فرمایا آخرت میں ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہو، رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ پھر مالک الملک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مالک الملک نے فرمایا یہ دوسرا گروہ اتنا بیمار ہے، اس کی ایک نشانی ہم تمہیں بتا دیں تاکہ آسانی سے اس گروہ کو پہچان سکو۔ مالک الملک نے فرمایا نشانی یہ ہے جب ایسے لوگوں کے سامنے تم ہماری مقدس کتاب کی کوئی آیت پڑھو گے، ہماری مقدس کتاب کی کوئی، میری کتاب کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھو گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ واللہ مستکبرن، متھے تے وٹ پایا ویا، غصے کا انداز لے کر پیٹ پھیر کر چلا جائے گا، تیری مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کرے گا، تیری مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کرے گا، قرآن کی محفل نہ سن پائے گا، اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، تمہیں برا بھلا کہتا ہوا تمہاری مجلس چھوڑ کر اٹھ پڑے گا۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسا انداز اختیار کرے گا کہ اسے تو سنائی ہی کوئی نہیں دیا۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وقرا، ایسا لگتا ہے اس کے کان میں بوجھ ہے، اس کے کان میں آواز ہی کوئی نہیں گئی۔ پروردگار کی ذات بابرکات نے فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہاں پر ایک غور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتانا تو یہ تھا کہ اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا فبشرہ، اسے خوشی کی خبر دے دو، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو چھوڑ کر وہ خوش ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ کر وہ، جب قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے نا اسے تکبر آ جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، ایسا کر کے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پروردگار کی ذات اقدس نے فرمایا میری بھیجی ہوئی کتاب کو پیٹھ دے کر خوش ہونے والے اب اپنی اسی کردار کی سزا بھی خوشی خوشی سے سن لے کہ ذلیل کرنے والا عذاب میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اگر اپنا ایمان پرکھنا چاہوں تو رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ نشانی ہے، پورے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اگر مجھے کسی کا مضمون برا لگتا ہے سمجھ لوں کہ گمراہ ہوں، ہدایت یافتہ نہیں ہوں، ہدایت یافتہ نہیں ہوں، غلطی ہے، اپنے اندر کمی ہے، اس کوتاہی کو دور کرو۔ ایمان والے کی نشانی ہے، اس پر کوئی پارا، کوئی آیت، کسی آیت کا مضمون بیان کیا جائے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ پھر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی متعدد آیات کا مضمون ہے۔ مالک ملک نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، جب ان کے سامنے میری کوئی آیت پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان روشن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جس کو قرآن مجید کی کسی آیت کا مضمون برا لگے سمجھ لے میاں اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ مار، اصلاح کر لو، اپنی دور کر لو۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے یہ نشانی بیان فرمائی۔ پھر مالک الملک نے فرمایا ان الذین آمنوا، کوئی شک نہیں لوگو،
جن لوگوں نے میری کتاب کو مان لیا، جن لوگوں نے اس کتاب حکیم کو مان لیا۔ کیسا مانا، اس کا معیار خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں اگلے لفظ بھی بتا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں کوئی شک نہ کرنا، مطمئن رہنا، اپنے دل کو مطمئن رکھنا، جنہوں نے میری کتاب کو مانا پھر اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان لوگوں کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ دنیا میں لوگ انہیں حقارت کی نظر سے کیوں نہ دیکھتے رہیں، دنیا میں لوگ انہیں پستی میں رہنے والے لوگ کیوں نہ سمجھتے رہیں، لیکن شک نہ کرنا، یہاں ان ہے نا تاکید، اور پکی بات ہے، مطمئن رہو، میں نے نعمتوں والا گھر صرف ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو میری کتاب کو مانتے بھی ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کتاب کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس نعمتوں والے گھر میں ان کا ٹھکانہ ایک دن کا، ایک ہفتے، مہینے، سال کا نہ ہوگا، بلکہ سنو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس گھر میں، خالدین فی، ہمیشہ ہمیشہ اس گھر میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، پکا وعدہ کیا ہے، پکا وعدہ، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جب دنیا میں انسان اس رستے پر چلتا ہے تو اگر وہ نگاہ اپنی اپنے قریب قریب رکھے تو اس کے اطمینان کا سامان نہیں ہوتا، اس کے اطمینان کا سامان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اسے تسلیاں دے رہے ہیں، پہلے بھی فرمایا شک نہ کرو اور مطمئن رہو، پھر آخر میں ارشاد فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے، سچا وعدہ دیا، ہرگز اللہ اس وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑے زور والا، حکمت والا ہے۔ اب جی آخر میں یہ تھوڑی سی یہ بات ہے، اب قرآن مجید کے جو منکر لوگ ہیں، قرآن مجید کا رستہ چھوڑ کر چلنے والے، ان کی اصلاح کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ مالک الملک نے فرمایا میرے قرآن نے ایک رستہ دیا تھا، میرے محبوب کریم نے وہی رستے کی تشریح کی، سارے پیغمبروں نے وہی رستہ بتایا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے میرے محبوب کریم نے یہ مسئلہ بیان کیا، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ کس کو معبود مانتے تھے؟ مشرکین مکہ کس کو معبود مانتے تھے؟ یہ بات سمجھے، اللہ کو بھی اپنا معبود مانتے تھے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں دیکھو آپ، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ حج کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا، اور وہ صدقے خیرات بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے تھے، سارا سال شہد جمع کرتے، جب اطراف عالم سے حاجی حج کرتے تو پانی میں ملا کر ان کی تواضع اور خدمت کیا کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وقوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی مخلوق کی بھی عبادت کرتے تھے، مخلوق کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مخلوق میں سے کس کو پوجتے تھے؟ لوگ سمجھتے تھے صرف پتھر کو پوجتے تھے، کوئی لکڑی لے لیتے، اور آج کے مفکرین نے حقائق کو توڑ توڑ کر کیا کیا من گھڑتے بنائی، لیکن
अहादीस मुबारका उठा कर देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर जिस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कलिमात पढ़ी, हदीस की किताबों में मौजूद है। आपने फरमाया इन्होंने अपने ख्याल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल बनाई हुई है, जालिमों ने हजरत इब्राहीम का बुत बनाया हुआ, अपने ख्याल में इन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये शक्ल बनाई हुई है। हुबुल कौन था? हजरत हाबील, नस्ल इंसानी में सबसे पहले जुल्मन शहीद होने वाला, उसको उसके भाई काबिल ने कत्ल कर दिया था। हाबील मजलूम शहीद, उसका भी बुत बनाया हुआ था और हुबुल उसका नाम रखा हुआ था। जब कभी मुश्किल आती कहते या हुबुल, ए हुबुल हमारी मदद कर, ए हुबुल मुसीबत में फंस गए, पहुंच हमारी मदद कर। जब सफर पर जाते, तिजारत का कोई इरादा करते, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बुत बनाया हुआ था वहां आते, तीर रखे हुए थे, मुजाविर को पैसे देते, उस तीर को निकालते, आगे अगर नाम लिखा खुश होते, हजरत इब्राहीम ने इजाजत दे दी, काम करें नफा होगा। और अगर तीर निकलता ला लिखा होता तो कहते नहीं, मना कर दिया, अब ये सफर नहीं करेंगे, ये तिजारत नहीं करेंगे, ये सौदा नहीं करेंगे। और मुजावरों ने अपने पेट पालने के लिए कुछ तीर खाली भी रखे हुए होते थे, जब खाली तीर निकल आता कहते फिर दोबारा पैसे जमा कराने होंगे, फिर नया चंदा देते और फिर तीर निकालते। ये इन्होंने कारोबार चमकाया हुआ था। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया लोगों, हजरत इब्राहीम सच्चे पैगंबर, हजरत इस्माइल सच्चे पैगंबर, हजरत हाबील मजलूम शहीद, अल्लाह का प्यारा वली सच्चा, लेकिन माबूद नहीं, माबूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात है। मालिकुल मुल्क की जाते अक़दस ने उन लोगों को समझाते हुए फरमाया, ओ पगले ओ खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन, अल्लाह तो वो है जिसने सातों आसमानों को पैदा किया, कोई सुतून थल्ले नहीं, कोई थमते टेक थल्ले नहीं। फरमाया इन आसमानों को अपने ऊपर तना हुआ, खुद तरौनहा, अपनी आंखों से तुम देख रहे हो, अपनी आंखों से तुम देख रहे हो। वअल्का फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिकुम, उस अल्लाह ने जमीन बिछा दी, जमीन के ऊपर बोझल बोझल पहाड़ डाल दिए, तुम्हारी जिंदगी में फर्क ना आए, तुम्हारे सफर में, कारोबारों तिजारत में फर्क ना आए, जमीन ताकि जमी रहे। इस जमीन पर उस अल्लाह ने बोझ डाल दिया। वबस्सफीहा मिन कुल्ले दाब्बा, उस अल्लाह ने फिर इस जमीन को वीरान नहीं छोड़ा, इस पर इंसान आबाद किए, इंसानों की सवारी के कुछ जानवर आबाद कर दिए, कुछ वो जिनका इंसान ज़िबा करके गोश्त खाता है, कुछ वो पैदा कर दिए जिनके तुम दूध पीते हो। नौ बनाओ इस कायनात में अल्लाह ने जानवर पैदा किए। वअंज़लना मिनस समाइ माअन, फिर अल्लाह इरशाद फरमाते हमने उसके बाद आसमानों से बारिश का सिलसिला कायम किया। फअंबतना फीहा मिन कुल्li ज़ौजिन करीम, हम उस बारिश के जरिए इस जमीन पर नौ बनाओ अंगूरियां, सब्जियां और फ्रूट पैदा करते हैं और अपनी मखलूक को रोजी खिलाते हैं। ओ पगले, एक तरफ तो वो परवरदिगार की जात जिसकी कुदरत के कारनामे तुम बुलंदो बाला आसमानों की सूरत में देख रहे हो, वसीओ अरीज बिछी हुई जमीन की सूरत में देख रहे हो, इस पर नौ बनाओ जानवरों की सूरत में तुम देख रहे हो, आसमान से उतरती बारिश की सूरत में देखते हो, जमीन से निकलती अनाज सब्जियां और अंगूरियों की सूरत में देख रहे हो। इस परवरदिगार की इबादत की तरफ मेरे महबूब करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम उनका मजाक उड़ाते हो।
تم جواب میں اس کے راستے کا انکار کرتے ہو. کوئی حضرت حابیل کو پکارتا ہے, کوئی حضرت ابراہیم کی صدا دیتا ہے, کوئی حضرت اسماعیل کو یاد کرتا ہے. مالک الملک نے فرمایا آؤ ایک فیصلہ کرتے ہیں, ھذا خلق اللہ. او بلند و بالا آسمان تو اللہ کی پیدائش ہے نا, اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دخل نہیں. تم مانتے ہو حضرت اسماعیل نے آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں, حضرت حابیل کا کارنامہ نہیں. ھذا خلق اللہ, بچھی ہوئی وسیع اور زمین میں ان ہستیوں کا کوئی دخل, آسمان سے اترتی برستی بارش میں کسی کا کوئی دخل, زمین سے نکلتے اناج سبزیاں فروٹ اور پھلوں میں کسی کا کوئی دخل. او نہیں, تم مانتے ہو یہ سارے کام اللہ کے کر رہا ہے. مالک الملک نے فرمایا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, دکھاؤ تو صحیح اس بھری کائنات میں کوئی ایسی چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہو. ارونی, میں آسان کروں گا, ارونی رویت سے ہے نا, ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح, ماذا کیا شے ہے وہ. آسمانوں جتنی بڑی کا مطالبہ نہیں, زمینوں جیسی وسیع کا مطالبہ نہیں, پہاڑوں جیسی بوجھل چیز کا مطالبہ نہیں, اور رنگ برنگے پھولوں پھلوں کی صورت میں مطالبہ نہیں ہو. کوئی ڈگی چبی ہی شے دکھا دے ہو. ارونی ماذا, کوئی شے دکھا دو, دکھاؤ تو صحیح کوئی چیز اس بھری کائنات میں ایسی خلا کا جس کو پیدا کیا ہو. الذین, ان ہستیوں نے, من دونہی, جو اس اللہ کے علاوہ ہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی پیدا کردہ کوئی شے دکھا دے, کوئی شے دکھا دو. مالک الملک کی ذات بابرکات نے فرمایا عقل والے فیصلہ کریں گے, جو ضد اناد میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مالک الملک کی ذات اقدس نے خود ہی فرما دیا بل. یہ بل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں نہیں, بھری کائنات کوئی شے جی نہیں لبھن لگی, ذرے سے لے کر آسمان تک سب پر ملکیت و خالقیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے. بل کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کو, تلاش کرنے سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. الظالمون فی ضلال مبین, یہ ظالم نا انصاف ویسے ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ظالم نا انصاف ویسے ہی کھلی گمراہی میں پڑے. ان کے مذہب پر ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں. یہ مشکل کشا سمجھے بیٹھے ہیں مخلوق خدا کو, یہ حاجت روا سمجھے بیٹھے ہیں مخلوق خدا کو. بیماری میں, مصیبت میں, مسئلے کے حل کے لیے, رزق حلال کے حصول کے لیے مخلوق کو آوازیں دیتے ہیں. کوئی حضرت ابراہیم کو پکار رہا ہے, کوئی حضرت اسماعیل کو پکار رہا ہے, کوئی لات کو, کوئی منات کو, عزا کو, اصاف کو, نائلہ کو. فرمایا بھری کائنات میں انہوں نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا, سب کچھ پیدا کردہ اللہ کی ذات کا ہے. جس ہستی نے پیدا کیا عبادت اس کی ہونی چاہیے. یہ طریق تھا میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. قرآن جو رستہ دکھاتا ہے وہ یہ رستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن ماننے والوں میں سے شامل فرما دے, ہمارے عقیدے نظریے کی تطہیر فرما دے, ہمارا عمل اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے, کمیاں کوتاہیاں درگزر اور معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں ہمارے نہایت محنتی اور ہمارے معزز بھائی قاری عثمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ تحفیظ قرآن کا سلسلہ ہے, آپ حضرات کی سرپرستی میں آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. کچھ بچوں نے جو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے حفظ کے امتحان میں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کچھ انعامات ہیں. تو
یہ اس سلسلے کے اندر 2-4 منٹ آپ کے ہوں گے، اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں نماز میں۔ شادی میں اپنے استاد محترم کے بارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ادنا سے طالب علم، ادنا سے نالائق شامل کی دعوت پر قبول کی، ادھر آپ کے ادارے مسجد میں حاضری دی، تو ساتھ یہ مختصر بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پچھلے اتوار کو آپ کے جامعہ زکریا مدرسہ تعلیم القرآن میں امتحان ہوا، جس میں حافظ قرآن جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے۔ تو الحمدللہ 4 بچے حافظ بن رہے ہیں، جن میں سے 3 بچوں نے امتحان دیا، ثم الحمدللہ تینوں بچوں نے پوزیشن دی ہے۔ الحمدللہ اچھے نمبر سے پاس ہوئے۔ کیسا بھی میری حوصلہ افزائی کافی کرنے گئے، کچھ بتا کر گئے اس طرح بچوں کو چلائیں، اور میں ضرور بضرور ہر استاد سے الفاظ پوچھتا ہوں کہ بچوں کو کس طرح چلایا جائے، بچوں کو کس طرح پڑھایا جائے، ہر استاد سے میں اپنی معلوم کرتا ہوں۔ ان استادی محترم کی اتنی دعائیں ہیں، یقین جانیے جب میرے والد محترم صاحب میرے سر سے ان کا شفقت اٹھا تو انہوں نے اپنا شفقت میرے سر پہ رکھا، اور 3 دن میرے پاس حاضر ہوئی، اور تینوں دن یہی دعا کی کہ آپ کے والد محترم نے ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کی، تو آپ بھی اس کا پلہ آپ نے چھوڑنا نہیں، تھامے رہنا ہے۔ تو میں نے 4 سال الحمدللہ اپنے اس ادارے میں پڑھایا ہے، آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہو گئے 4 مہینے میں، تو ابھی اس اتوار کو انشاءاللہ العزیز دوسرے بچوں کا رزلٹ اور نکالا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے نازلے والے بچوں کو، قاعدے والے بچوں کو، اور ساتھ ہی رزلٹ کارڈ دیے جائیں گے کہ بچوں نے کیا تعلیم حاصل کی اور کیا کیا پڑھا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی پہلی پوزیشن لینے والا بچہ ہے سجاوت بن محمد انور، یقین جانیے بہت ہی خوبصورت آواز سے تلاوت بھی کرتا ہے، آپ پروگرام میں سنائے گا انشاءاللہ، درس قرآن بھی ہوگا، آپ کو دعوت بھی ہے، آپ ضرور اس میں حاضر ہوں انشاءاللہ، آپ کو نظر آئے گی۔ ساتھ اس مدرسے کے سرپرست حکیم صاحب نے درخواست کروں کہ آپ بھی ہیں۔ اور دوسرا بچہ ہے سکلائن بہت محنت ہے، بار بار مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو حافظ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، اور اس بچی کی بھی پہلی پوزیشن ہے، 100 نمبر اس نے حاصل کی ہے۔ اب دوسری پوزیشن ہے محمد ایان، والد حافظ محمد سہیل صاحب۔ یہ بچہ آج تقریباً ہفتہ ہو گیا، یہ چھٹیوں پر ہے بیماری کی وجہ سے، اس کے باوجود الحمدللہ بہت اچھے ابھی اس ادارے کے سرپرست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے اسلام حضرت مولانا سید رستم علی شاہ صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے لیے